لیلۃ القدر کی فضیلت اور اس کے مسائل۔ لیلۃ القدر میں عبادت گزشتہ گناہوں کی مغفرت کا باعث ہے۔ عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے قیام کیا، یہ جو قیام کا لفظ ہے یہ قابل غور ہے، اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو آخری راتوں کی بہترین عبادت طویل نمازیں ہیں، لمبا قیام ہے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جن لوگوں کو نماز نہ پڑھنا ہو پھر وہ بیٹھ کے کچھ ذکر اذکار کرتے رہیں، لیکن ساری نیکیوں میں سے بہترین نیکی جو اس رات میں کی جا سکتی ہے وہ طویل قیام۔ لیلۃ القدر کی سعادت سے محروم رہنے والا بہت ہی بد نصیب ہے۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال دخل رمضان فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من 1000 شهر من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها الا محروم۔ رواہ ابن ماجہ۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رمضان آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو مہینہ تم پر آیا ہے اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس کی سعادت حاصل کرنے سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا۔ یعنی جس نے یہ چانس مس کر دیا کہ ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر، تو پھر اس نے کتنا بڑا موقع ضائع کیا، کتنا بڑا نقصان کیا۔ نیز فرمایا لیلۃ القدر کی سعادت سے صرف بد نصیب ہی محروم کیا جاتا ہے، یعنی جو قسمت والے ہیں وہ اس کو پا لیتے ہیں اور باقی محروم رہ جاتے ہیں۔ اور پاتا کون ہے؟ جو کوشش کرتا ہے، جو محنت کرتا ہے، جو طلب رکھتا ہے۔